اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، انتہائی محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور ادب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ برادران اسلام، میں بس انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنی ہیں۔ آپ آج جس جگہ پر موجود ہیں یہ صرف خانہ خدا نہیں ہے، یہاں پہ صرف نماز نہیں پڑھی جاتی، یہاں پہ صرف نماز پڑھائی نہیں جاتی، بلکہ یہ جگہ ایک عظیم دینی درسگاہ بھی ہے۔ یہاں پہ صرف اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، بلکہ اس جگہ پر اللہ کے پاک کلام کو ننھے بچوں کے سینوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جدھر ساتھ لوگوں کو نماز پڑھائی جاتی ہے، یہاں پہ جو لوگ آ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ صرف ناظرہ نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے یہاں پہ اس مدرسے کے اندر، اس دینی ادارے کے اندر بچوں کو قرآن کریم حفظ بھی کروایا جاتا ہے، اور انتہائی اچھے تربیتی ماحول کے اندر بچوں کو قرآن کریم حفظ کروایا جاتا ہے۔ تو دوستان قدر، جہاں پہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ جگہ عام نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ جگہ اتنی عظیم ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ جہاں پہ قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، میرے رب کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ بات اگر سمجھ آ رہی ہے تو کہہ دیں سبحان اللہ، پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جہاں پہ قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج نفسا نفسی کا عالم ہے اور فتنوں کا دور ہے، منہ پھٹ تقریریں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے لگائے جاتے ہیں، لیکن ہم جس در سے پڑھ کے آئے ہیں، ہم جس عظیم دینی درسگاہ سے پڑھ کے آج اپنے علاقے میں خدمت کر رہے ہیں، ہمیں وہاں سے یہ سبق نہیں دیا گیا کہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالو اور ایک دوسرے پہ کیچڑ ڈالو اور ایک دوسرے پہ فتوے لگاؤ۔ نہیں، ہمیں کیا درس دیا گیا ہے؟ ہمیں ایک ہی درس دیا گیا ہے کہ خاموشی کے ساتھ نبی کے دین کا کام کرنا ہے۔ جہاں پہ رہنا ہے تم نے خاموشی سے کام کرنا ہے، تاکہ جب کوئی بندہ آئے وہ دیکھے تو یہ نہ کہے کہ یہاں پہ لوگوں کی عزتیں مجروح کی جاتی ہیں، یہاں پہ لوگوں کی عزتوں پہ حرف نکتہ چینی کی جاتی ہے، حرف اٹھائے جاتے ہیں، بلکہ وہ دیکھے اور دیکھ کے خوش ہو جائے کہ یہاں پہ کسی کی انسلٹ نہیں کی جاتی، کسی کے بے عزتی نہیں کی جاتی اور کسی پہ کیچڑ نہیں اٹھالا جاتا، بلکہ یہاں پہ یا خدا کا قرآن پڑھایا جاتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھایا جاتا ہے۔ آپ جس دینی ادارے میں آج موجود ہیں، اللہ کے فضل سے یہاں پہ بچوں کو قرآن کریم حفظ کروایا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
کہ میں نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو کلام پاک نازل فرمایا ہے وہ اتنا پاکیزہ کلام ہے کہ اس کے حق اور سچ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شائبہ نہیں ہے، بلکہ وہ لا ریب و لا شکا کتاب ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انگریز کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم نے دیکھنا یہ ہے المیہ کیا ہے آج کا، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی تقسیم کس طرح کرتے ہیں؟ جو بچہ صحیح ذہین ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، برعکس جو بچہ بالکل شرارتی ہوتا ہے، اسکول پڑھنے کا نام نہیں لیتا، معذور ہوتا ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی اس کو مدرسے میں داخل کروا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم کوئی دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں، بلکہ الحمدللہ ہم جس ادارے سے پڑھ کے آئے ہیں، جن اداروں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہاں پہ صرف دینی تعلیم نہیں دی جاتی، صرف ایک آنکھ کو نہیں روشن کیا جاتا، بلکہ جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پہ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اور جب بچہ یہ پورا پروسیس کر کے مکمل کر کے بیرا شریف کے اس عظیم دینی درسگاہ سے واپس آتا ہے تو وہ اس کی صرف ایک آنکھ روشن نہیں ہوتی ہے، بلکہ جہاں اس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کے پاس دنیاوی علم بھی ہوا کرتا ہے۔ وہ ہر میدان میں جا کے بات کر سکتا ہے، اس قابل ہوتا ہے۔ برادران اسلام، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ ایک بندے کا جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے، اس کے درجوں کو بلند کیا جاتا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے پروردگار عالم میں تو گناہگار تھا، میں تو گناہ کیا کرتا تھا، یہ میرے اتنے درجے کس قدر بلند ہوئے ہیں، کس طرح بلند ہوئے ہیں؟ آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، مرنے کے بعد جو دنیا میں تو اپنا ننھا سا بچہ چھوڑ کے آیا ہے، تیرے مرنے کے بعد جب وہ بچہ بولنے کے قابل ہوا تو اس کی ماں نے، تیری بیوی نے، تیری رفیقہ حیات نے اس بچے کو انگلی سے پکڑ کے اللہ کے گھر میں لے کے گئی، وہاں پہ استاد صاحب کے حوالے کیا کہ میرے بچے کو دین کی تعلیم دی جائے۔ جب انہوں نے حوالے کیا تو استاد صاحب نے اس بچے کو پڑھایا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کریم نے فرمایا میرے بندے تجھے ادھر عذاب ہو رہا تھا تیری گناہگاریوں کی وجہ سے، قبر میں تجھے سزا دی جا رہی تھی، لیکن زمین کے اوپر تیرا وہ بچہ جو ابھی تک صحیح بول نہیں سکتا تھا، اس نے جب اپنی توتلی زبان سے میری صفتیں بیان کی، میری شانیں بیان کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اس نے پڑھا تو مجھ رب کی رحمت سے یہ گوارا نہ ہوا اور کہ زمین کے اوپر وہ میرا بندہ جس کا بیٹا میری شانیں بیان کر رہا ہے، میری صفتیں بیان کر رہا ہے، اس کو قبر میں رب عذاب دے رہا ہوں، مجھ سے گوارا نہ ہوا۔ تیرے اس بچے کے بسم اللہ پڑھنے کے صدقے سے میں نے تیری سیاکاریاں معاف فرما دی ہیں، جنت میں تیرے درجے بلند فرما دیے۔ یقین جانیے بچے نے کوئی سورہ بقرہ نہیں پڑھی، پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، آل عمران نہیں پڑھی، سورہ نساء نہیں پڑھی، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اس نے بسم اللہ پڑھی۔ بسم اللہ پڑھنے کے صدقے سے جو رب والدین کے گناہ معاف فرما دیتا ہے تو ایمان سے بتائیں وہ والدین کس قدر خوش قسمت ہیں جن کا بچہ الحمد سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن اپنے دل میں محفوظ کرتا ہے، زبانی یاد کرتا ہے، پھر ساری زندگی پڑھتا رہتا ہے، آگے پڑھاتا رہتا ہے۔ تو اجر کیا ملتا ہے؟ جب بچہ وہ قرآن پڑھ جائے گا، قرآن کا علم حاصل کر جائے گا، پھر اپنی عملی زندگی میں وہ پڑھتا رہے گا، آگے جب تک پڑھاتا رہے گا۔ یہ پڑھنے اور پڑھانے کا جب تک سلسلہ چلتا رہے گا والدین کو قبر و حشر تک ثواب ملتا ہی رہے گا۔
اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہا جاتا ہے کہ فلاں کی نوکری بڑی اچھی ہے، جاب بڑی اچھی ہے، انجینئر کی اچھی ہے، ڈاکٹر کی اچھی ہے، آئیے ہم حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کام بہتر ہے، کون سا انسان سب سے بہتر ہے؟ ہر بندہ اپنی جگہ پہ بہتر ہے، لیکن ہم حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون سا انسان سب سے بہتر ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ سب سے بہتر دنیا میں وہ انسان ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو قرآن پڑھایا کرتا ہے۔ جس نے خود قرآن کا علم سیکھا آگے دوسروں کو سکھایا، وہ سب سے بہتر ہے۔ لہٰذا جو قرآن پڑھتا ہے پھر آگے دوسروں کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، اس کو میرے اور آپ کے آقا نے سب سے بہتر دنیا کائنات کے اندر انسان قرار دیا ہے۔ لہٰذا میں وقت نہیں زیادہ لینا چاہتا، آج کی ہماری اس محفل کی جان، ہمارے خصوصی مہمان تشریف لا چکے ہیں کافی دیر پہلے، تو ابھی بس تھوڑی ہی دیر میں وہ آپ کی نظروں کے سامنے آنے والے ہیں۔ اس سے قبل ایک نعت ہوگی اور ہمارے ادارے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ اسلامک سنٹر دیال کا ایک ننھا بچہ سید محمد وسیع شاہ صاحب وہ ایک چھوٹی سی منقبت پیش کریں گے، اس کے بعد حافظ صاحب کی نعت ہوگی اور اس کے بعد بس بیان ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ذہین اچھے توانا تندرست بچے اس دینی ادارے کو دیں۔ ہم دعوے نہیں کرتے بلکہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس دینی ادارے کے نام پہ وقف کریں، رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کریں۔ آپ ہمیں بالکل کورا بچہ دیں گے، زیرو دیں گے، جو بالکل خالی ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے ہم جب آپ کو وہ بچہ لوٹائیں گے وہ خالی نہیں ہوگا بلکہ آتے وقت خالی ہوگا، جاتے وقت قرآن کا حافظ بن کے واپس آئے گا۔ تو آپ اپنے بچوں کو اس دینی ادارے میں داخل کروائیں۔ اللہ کریم آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔